لیکن جب وہ معصوم بچہ اس کی گود میں آیا تو اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ ایسے معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا صرف ایک ڈر کی وجہ سے۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈر ہے یہ کس سے ہونا چاہیے؟ کیا ہم غلط بندے سے تو نہیں ڈر رہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں سے تو نہیں ڈر رہے جن سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے؟ اور ہو ہی ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جن سے ڈرنا نہیں چاہیے ہوتا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے سے تو ڈرنا نہیں چاہیے، پھر آدمی سرکشی کی طرف، یار میرا باپ میرا نہیں اکھاڑ سکا تو تم کون ہوتے ہو؟ میرے بڑے بھائی نے میرا کچھ نہیں کر لیا تو تم کون ہوتے ہو جو کرنے والے؟ اس ملک کی پولیس نہیں کر سکی تو 100 ملکوں کی پولیس کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، یہ فرعونیت جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے اور ابھرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم غلط بندے سے ڈر رہے ہوتے ہیں یا غلط ٹریک پہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم نے ڈرنا ہی ہے، خوف کھانا ہی ہے، تو صرف ایک ہستی کا خوف لے لو اور اس کے بعد ہر جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور اسے مولویانہ زبان میں یا دینی زبان میں یا قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے تقویٰ۔ عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے کسی فعل یا میری حرکت کی وجہ سے ایسے نہ کہہ دیں کہ بھائی تمہیں جنت میں ہم داخل نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ یہ والا احساس جب آدمی اپنے اندر رکھے گا تو پھر آدمی کی ساری مشکلات، ساری کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اسے اپنی اپلیکیشنز پہ کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ابو نہ دیکھ لیں، اسے اپنی اپلیکیشنز پہ کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میری بیوی نہ دیکھ لے، اس سے اپنی اپلیکیشنز پہ کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر کسی اور نے اٹھا لیا تو کیا ہوگا۔ جب وہ آدمی اللہ سے ڈرے گا تو لازمی بات ہے پھر اسے اس دنیا میں کسی کا بھی خوف نہیں رہے گا، وہ بہادر ترین شخص ہوگا اس دنیا کا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ دنیا کا سب سے ڈرپوک ترین شخص ہوگا، اتنا ڈرپوک ہوگا کہ اپنے موبائل کو بھی پاسورڈ لگا کے بیٹھا ہوگا۔ یہ ہے پہلی چیز کہ اگر آدمی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، ان جتنی بھی آدمی کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں ان سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے۔ مشکلات کیا ہیں، میں تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے ایسا تھا، اب تو آدمی اپنی ضروریات کے لیے بھی ادھار لیتا ہے، لیکن 1 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی کو اللہ کی لگاتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کا بھروسہ نہیں توڑتا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے مطابق، جیسا انسان میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں اکثر گمان کیا ہے، بھائی اللہ تو نہیں بخشے گا مجھے، نعوذ باللہ، تو پھر لازمی بات ہے اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اور جب ہمارا یہ رویہ ہو جائے کہ اگر مجھ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھوں، یا اللہ یہ گناہ غلطی میں ہو گیا تھا، اب میں آپ کے حضور جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ لازمی اس بندے کو معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ پر اعتماد، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے فلانے بندے پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ہماری بنائی ہوئی اختراعات ہیں، ہمارے بنائے ہوئے فلسفے ہیں کہ ہم اس پہ بھی بھروسہ کر دیتے ہیں، اس پہ بھی کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ ہمارے بھروسے پہ پورا نہیں اترتا تو ہم کہتے ہیں یار مولوی تو ہوتے ہی ایسے یا فلانے بندے تو ہوتے ہی ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے قرآن مجید میں کہ فلانے بندے پہ بھروسہ کرو؟ دینے چاہیے 10-20 روپے نہیں، علی حبہ۔ آگے کیا فرمایا؟ والسائلین، اور جو عام طور پہ مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کوئی آدمی زیادہ قرض دار ہے، مقروض ہو گیا، اور آج کل قرض داروں کی لائنیں تو بہت زیادہ ہیں، تو کسی آدمی کا قرض اتار دیا جائے۔ ایک چیز دوسری یہ کہ اگر کسی کو بے جا پولیس والوں نے یا کسی وجہ سے قید ہو گئے ہوں ان کی رہائی کا بندوبست کروایا جائے۔ جیسے پہلے معاملات چلے ہیں
ٹھیک ہے ہماری لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گناہ گار تھے، لیکن اگر تو وہ بے قصور ہیں تو ان کی رہائی کا انتظام کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا یہ بھی نیکی ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ سارے کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، واقام الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اور ہم نے نیکی کسے بنا لیا، جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، پہلے وہ مال دے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ تمہارا مال جہاں ہوگا وہاں ہی تمہارا دل ہوگا، اور ہمارا مال اگر اللہ کے پاس ہوگا تو لازمی بات ہے دل بھی اللہ کے پاس ہوگا، اگر ہمارا مال بینک میں ہوگا تو لازمی بات ہے دل بھی بینک کے پاس یا پھر اپنی فیکٹری میں یا اپنی نوکری میں ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے لیکن آخر میں کیا ہے، بقدر، لیکن کچھ ٹائم لگتا ہے، ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے دوسرے بندے کو کیا ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ جب بھی وقت آتا ہے تو آدمی کو دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا نہ وقت سے پہلے کبھی انسان کو کچھ ملتا ہے نہ وقت کے بعد، آن دا ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان کو جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین دعا ہمیں سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور